بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو کل عملی کتاب سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج درسی کتاب سے متعلق آپ کو کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب صفحہ نمبر 116 کی جانب۔ آج آپ کو سبق زراعت کی اہمیت کا خلاصہ اہم نکات کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ سبق زراعت کی اہمیت کے اہم نکات۔ نمبر 1، زراعت اور انسان۔ زراعت اور انسان کا بہت پرانا تعلق ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا زراعت کا کام شروع ہو گیا، اور ہماری خوراک کا دار و مدار بھی زراعت پر ہی ہے۔ نمبر 2، زرعی ملک۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی قریباً 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات میں رہنے والوں کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ نمبر 3، ریڑھ کی ہڈی۔ زراعت کا شعبہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ جس طرح انسانی وجود میں ریڑھ کی ہڈی اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح ملکی معیشت میں، ملکی ترقی میں زراعت کا شعبہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 4، سائنس کا عمل دخل۔ زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کا عمل دخل دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے زراعت کے شعبے میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج سے 30-40 سال قبل ہاتھوں سے لیا جانے والا کام اب جدید مشینوں سے لیا جاتا ہے، جس کی بدولت زراعت کے کام میں تیز رفتاری آ گئی ہے۔ نمبر 5، پیداوار میں اضافہ۔ اچھے اور معیاری بیج فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر رہی ہے۔ پیداوار زیادہ ہوگی تو ملک خوراک میں خود کفیل ہوگا، جس سے بہت سا زرعی مبادلہ بچے گا۔ نمبر 6، پنجاب کی زمین۔ پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے اور دنیا کا بہترین نہری نظام پاکستان کا ہے۔ پاکستانی چاول اور کپاس کی پوری دنیا میں بڑی مانگ ہے، اس سے ہم زرعی مبادلہ کماتے ہیں۔ نمبر 7، فیکٹریوں کا دار و مدار۔ بہت سی فیکٹریوں کا دار و مدار بھی زراعت پر ہی ہے، جیسے خوردنی تیل بنانے، دھاگا اور کپڑے بنانے کے کارخانے پاکستان میں ہیں۔ نمبر 8، روغنی اجناس۔ روغنی اجناس میں کمی کے باعث ہمیں پام آئل درآمد کرنا پڑتا ہے، اس طرح چینی بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ نمبر 9، سبزیاں اور پھل۔ سبزیاں اور پھل ہماری خوراک کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں اعلیٰ قسم کے آم اور کینو پیدا ہوتے ہیں، جن کی برآمد سے ہم زرعی مبادلہ کماتے ہیں۔ نمبر 10، پولٹری فارم اور فش فارم۔ پولٹری فارم، فش فارم بھی زراعت سے وابستہ ہے۔ پولٹری فارم سے انڈوں اور گوشت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، جبکہ مچھلی فارم سے گوشت حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 11، ملک کو خوشحال۔ ملک کو خوشحال کرنے کے لیے کسانوں کو سہولتیں دینا ہوں گی۔ اگر کسانوں کو سہولتیں دیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ملک زراعت کے میدان میں ترقی کرے گا اور ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ امید ہے تمام بچے جو خلاصہ اہم نکات کی مدد سمجھایا گیا سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کسی بچے کو خلاصہ لکھنے میں پریشانی ہو تو میں تحریری شکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ ویڈیو سے بھی دیکھ کر خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔
امید ہے اب تمام بچے آسانی سے سبق زراعت کی اہمیت کا خلاصہ نوٹ بک پر لکھ لیں گے اور لکھنے کے بعد یاد بھی کر لیں گے۔